أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. اہل ایمان کی بعض صفات جو غزوہ احد میں یا اس کے بعد ظاہر ہوئی تھی، ان کا تذکرہ اسی پس منظر میں چل رہا تھا. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس سلسلے میں مفسرین نے بہت سے باتیں بیان کی ہے. بعض الگ الگ موقعوں کے واقعات بھی اسی پس منظر میں ذکر کیے گئے ہیں. واقعات چاہے آیات سے متعلق ہو نہ ہو، لیکن ان آیات سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اہل ایمان، خاص طور پر صحابہ، باوجود ساری تکلیفوں کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اشارہ ملتا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے نکلنا ہے، تو بغیر کسی پس و پیش کے وہ تیار ہو جاتے تھے. جب ان کو دشمنوں کا خوف دلایا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو، اللہ کی ذات پر ان کا اتنا یقین اور بھروسہ ہوتا تھا، اتنا اللہ کی ذات سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا تھا کہ ان کی نظر فوراً اللہ کی طرف چلی جاتی تھی اور ان کے ایمان میں اس کے ذریعے سے اضافہ شروع ہو جاتا تھا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندوں کے اندر تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. غزوہ احد کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو ابو سفیان جو اس وقت کفار کے لشکر کے قائد تھے، کافی دور چلے جانے کے بعد راستے میں اسے احساس ہو گیا کہ ہم نے جلد بازی کی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے جلد بازی کی، ہم نے محمد کے اتنے ساتھیوں کو قتل کیا، جو بچے کچھ تھوڑے سے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے تو کام ہی تمام ہو جاتا. ہم نے جلدی کی اور بھاگ کر چلے آئے، تو اس لیے ہم واپس جائیں اور ان کا مقابلہ کریں، جو بچے کچھ ہیں ان کو بھی ختم کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو منافقوں نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ اب ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس وقت ترغیب دی اور کہا کہ جو غزوہ احد میں شریک تھے وہی اس فوج میں نکلیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں تجربہ ہو گیا تھا کہ بہت سے منافقین تھے جو مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی ہمتوں کو پست کرنا چاہتے تھے، اور بہت سے وہ تھے جو راستے میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو
غزوہ احد میں کل کو شہید تھے، شریک ہوئے تھے، وہی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم صحابہ ساتھ ہوئے، تقریباً 70 صحابہ تھے۔ ان کو جب مدینے میں بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اور پھر باوجود اتنی تکلیف کے، زخم خوردہ تھے، بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے، پریشانی بہت تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب نکل گئے۔ راستے میں ابو سفیان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں، اور ایک شخص جو مسلمانوں کا حلیف تھا اس نے بھی ابو سفیان کے پاس جا کر بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ وہ پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو کفار کے دلوں میں اتنا رعب بیٹھ گیا، اتنی گھبراہٹ آ گئی کہ وہ راستے سے واپس چلے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسی پس منظر میں اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیات نازل کی اور کہا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، قرح کہتے ہیں زخم، جبکہ ان کو زخم لاحق ہو چکے تھے، یعنی غزوہ احد میں خود بھی بہت سارے صحابہ زخمی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اور بہت سے لوگ ان کے شہید ہو گئے تھے، بہت ساری تکلیفوں کو جھیلنا پڑا تھا ان کو۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کو آواز دی تو فوراً تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر کام کیا، واتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر، یعنی جو اہل ایمان اللہ کے رسول کی پکار پر نکل پڑے اور وہ مخلص تھے، صحیح طور پر دین کی خدمت کو انجام دے رہے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی پوری طرح سے بچے ہوئے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اللہ کے نزدیک۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ تھے جن سے لوگوں نے کہا، یعنی منافقین نے پروپیگنڈا کر دیا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ یعنی مشرک پھر تمہارے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں، بہت بڑی ان کی تعداد ہے، فاخشوہم، آپ ان سے ڈریے، ان کو ڈرانے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ بعض لوگوں نے یہ آیت غزوہ بدر صغریٰ احد کے بعد کچھ مہینے کے بعد پھر مقابلہ ہوا تھا، تو اس مقابلے کا پہلے سے وعدہ تھا، تو کفار نے وہاں سے تیاری کر کے، مقابلے کی تیاری کر کے لوگوں کو بھیج دیا مدینے کہ آپ مدینے جا کر لوگوں کو ڈرائیں کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت نازل، بہرحال غزوہ احد کے فوراً بعد ہو یا 2 مہینے بعد ہو، تو اسی زمانے کی آیات ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو آ کر بعض لوگوں نے ڈرایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، قریش کا لشکر یا تو گیا ہوا واپس آ رہا یا عسکرین و حملے کے لیے تیار ہے، تو آپ ان سے ڈریے، یعنی مت جائیے پھر دوبارہ مقابلے کے لیے۔ فزادہم ایمانا، اس طرح کہنے سے ڈرنے کے بجائے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، تو ڈرنے کے بجائے اور ان کا یقین بڑھتا چلا گیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس میں سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہی جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اہل ایمان نے بھی یہی کہا، کیونکہ ان کا اللہ پر بڑا بھروسہ تھا، ان کی نظریں سب سے پہلے اللہ پر جاتی تھی، اور جن کی نظریں پہلے اللہ پر جائیں، اللہ سے جن کا تعلق مضبوط ہو، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جن کی طاقتیں دنیا پر ہوتی ہیں اللہ پر نہیں ہوتی ہیں، ان کو ڈرانا آسان ہو جاتا ہے۔
لیکن جن کی طاقتیں، جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، دنیا پر نہیں ہوتی ہے، تو وہ دنیا کی کسی دھمکی سے یا کسی بڑے سے بڑے لشکر سے ڈرتے نہیں۔ ان کو معلوم ہے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بڑی ہے جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہر پریشانی میں پڑے جانے کے لیے بڑی تجربہ کار آیت ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، گئے، لیکن چونکہ جیسے کہا گیا راستے ہی میں دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے اتنا رعب ڈال دیا کہ وہ راستے میں واپس چلے گئے۔ مسلمان واپس آئے، انقلب واپس آنا، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی انعام کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے واپس آ گئے۔ اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام ہوا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لم یمسسہم سوء، کسی طرح سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جیسے گئے تھے ویسے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی تلاش کی، انہوں نے اپنی خوشی نہیں دیکھی، اللہ کی خوشی کو دیکھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، جو اللہ کی خوشی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بڑا فضل کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی، یہ جو مدینے میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا اور کفار کے لشکر کے سلسلے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، کہا کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہوا۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے تھے یہ شیطان تھا، یعنی شیطان کے کارندے تھے، شیطان ان کے ذریعے سے کام لے رہا تھا۔ یخوف اولیاء، جو اللہ کے دوستوں کو ڈرا رہا تھا، جو اللہ کے نیک بندوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ کہتے ہیں آپ ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ اہل ایمان کو تعلیم دی گئی۔ یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ ڈراتا ہے اہل ایمان کو۔ آج کل کی میڈیا دیکھیے، شیطانی میڈیا کس طرح سے پروپیگنڈا کر کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہے۔ یہ شیطان کا ہمیشہ سے شیوا رہا۔ اس وقت بھی مدینے میں جو مسلمان تھے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، ان کو نکلنے سے روکنے کے لیے شیطان نے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ اتنا بڑا لشکر یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب اس کا پروپیگنڈا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا رہتا ہے، جو اس کی بات مانتے ہیں ان کو وہ ڈراتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا تخافوہم، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈریے۔ جو اللہ سے ڈریں گے وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈریں گے نہیں۔ جن کی نظر اللہ پر ہوگی وہ کسی سے ڈرتے نہیں، جن کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی ہے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں جو ان سے بڑی ہو۔ تو اس لیے کہ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ سے ڈریے۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام ہے اہل ایمان کو کہ جب ایمان کا تقاضا ہو تو ساری تکلیفوں کو پس پش ڈال کر دین کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے، چاہے ہمارا کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ دوسری چیز، اہل ایمان کبھی پروپیگنڈے سے ڈرتے نہیں۔ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو اللہ پر فوراً ان کی نظریں جاتی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اللہ کا گن گاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے لیے، اللہ قربانی دینے کے لیے نکلتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، تب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے کہا کہ شیطان پروپیگنڈے کروا کر اہل ایمان کی ہمتوں اور حوصلوں کو پست کروانا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی کسی مخلوق کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ پر اگر ہمیں بھروسہ رہے گا تو دنیا کا کوئی پروپیگنڈا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں پر یقین نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔